السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور ایک تاریخ کا اور ایک سیرت صحابہ کا بہترین واقعہ اور ایک سبق آموز بات آپ کو بتلانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی بات کہ جس کے بارے میں آپ نے شاید کہ پہلے نہ سنا ہو یا اس انداز میں آپ نے اس کے بارے میں علم حاصل نہ کیا ہو، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ایک صحابی رسول کی عظمت کا اندازہ لگائیں اور ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں۔ صحابی رسول ہے، نام ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ تو ہیں ہی ایسے کہ ان کے تذکرے سے دل معطر ہو جاتے ہیں، قلوب میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایسا لاجواب ان کا ذکر ہے، رسول اللہ سے وفا کرنے والے یہ اللہ کے مقدس و مقبول بندے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام کی خاطر لٹوا ڈالا، اپنے آپ کو قربان کروا ڈالا، کام آ گئے تھے یہ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظمت والے اور جلیل القدر صحابی، ان کا ایک اہم سبق آموز قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ابو طلحہ انصاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا احمد مجتبی امام الانبیاء فخر دو عالم قلبی و روحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو پڑھا تھا۔ آپ خود اندازہ کر لیں اس ایک بات سے کتنا بڑا ان کا مقام ہے، کتنی بڑی ان کی عظمت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو انہوں نے کھودا۔ اب وہ قبر جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے جہاں لوگوں کا رش، عقیدت میں لوگ دھڑا دھڑا ہیں۔ اسی قبر کے کھودنے والے صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری ہیں۔ اب ان کا اپنی موت کا واقعہ یہ ہوا، خلیفہ سوم کے زمانے میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ رومیوں کے خلاف کسی دور دراز علاقے میں جہاد کے لیے گئے۔ اب جب یہ جہاد کے لیے گئے تو سمندر کے اندر کوئی سیلابی کیفیت آئی، طوفانی کیفیت آئی اور یہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ چند ساتھی تھے اس کشتی میں، تو ان کے دوستوں نے انہیں کئی دن تک کشتی کے اندر اٹھائے رکھا۔ پھر ایک جزیرہ نظر آیا تو اس جزیرے کے اندر انہیں جا کر سپرد خاک کر دیا۔ وہ چند لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور سپرد خاک کر دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھودنے والے عظیم الشان صحابہ، خود کی قبر کہاں بنی؟ ایک گمنام جزیرے جنہیں آج تک کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جنازوں کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ایمان ہے، قلبی تعلق، ایمانی کیفیات ہے۔ اگر وہ مضبوط ہیں تو سیدنا طلحہ کی طرح ہی آدمی ہے، اگرچہ اس کے جنازے میں صرف 3 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ سپرد خاک ایک ایسے گمنام جزیرے میں کیا جائے جس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کا مقام بڑا، ان کا مرتبہ بڑا، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتے۔ یہ کون صاحب علم ہوگا جو ان طلحہ کو نہ جانتا؟ جب بھی آپ قرآن کریم پارہ نمبر 4 شروع کرتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کون ہوگا
کہ جس کے ذہن میں طلحہ کی یہ بات نہ آتی ہوگی کہ اللہ کے رسول کو فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنے مال میں سب سے زیادہ بے روحا سے محبت کرتا ہوں، وہ کنواں جو آج بھی مسجد نبوی کے اندر باب الملک فہد سے اگر آپ جائیں تو آگے ایک نشان ہے، لوگ رات کو جب رش کم ہو جاتا ہے تو قالین اٹھا کر اس نشان کو دیکھتے ہیں، وہ کنویں کا نشان، لذیذ اور ٹھنڈا پانی جس کو اللہ کے رسول نوش فرماتے تھے، پھر اپنے جگر گوشوں سیدنا حسن اور حسین کو بھی نوش کرواتے، اسی پانی سے وضو کرتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا کنواں اور باغ سیدنا طلحہ انصاری کا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ بے روحا سے محبت کرتا ہوں۔ انہی کا واقعہ ہے، کون نہیں جانتا۔ پھر ان کے صبر و احتساب کا، صبر و جزا کا واقعہ، جب یہ دن بھر کی تھکاوٹ سے، محنت و مشقت سے چور ہو کر اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ ام سلیم سے اپنے بیمار لخت جگر کے بارے میں پوچھا کہ اے ام سلیم ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم ایک طویل واقعہ ہے، فرماتی ہیں آپ طلحہ بتاؤ ایک آدمی آپ کو اپنی امانت دے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی امانت کا تقاضا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے فرمایا کہ اے ام سلیم پھر اس کی امانت ہے تو اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو ام سلیم نے فرمایا کہ ابو طلحہ اللہ نے جو لخت جگر عطا فرمایا تھا آپ کو وہ امانت اپنی واپس لے۔ کون نہیں جانتا کیسے عظمت والے صحابہ، دنیا اگرچہ ان کی قبر کو نہ جانتی، ان کی قبر معروف ہو یا غیر معروف ہو، ان کے جنازوں میں لوگوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ، لیکن یہ عند اللہ مقبول تھی۔ ایسی جلیل القدر یہ ہستیاں تھیں، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، لوگ گمنام جزیروں میں قبریں ہیں، جنازہ پڑھنے والی تعداد بھی مختصر، لیکن رب العالمین کے ہاں ان کا مقام بڑا، ان کا مرتبہ بڑا ہے، تبھی تو قرآن انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، قرآن انہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، اولئک هم المتقون کہتا ہے، اولئک هم الراشدون کہتا ہے۔ یہ تھے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی قبر کے بارے میں علم ہے، جنازہ پڑھنے والے افراد مختصر، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت بڑی، مقبول بڑے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا تعلق جنازوں کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے نہیں، اللہ کے ہاں مقبولیت کا تعلق ایمانی کیفیت سے، قلب سے ہے کہ دل کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کی کیفیات کیسی ہے، اخلاص کیسا ہے۔ اگر یہ بہترین ہیں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے انہی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔